تو انہوں نے دودھ پیا، تو اس سے پتا چلا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان کی پیدائش ہوئی اور ایک رمضان المبارک ان کی پیدائش ہے، اور اس سے یہ بھی پتا چلا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ پیدا ہوتے ہی ولایت نظر آ رہی تھی۔ جس طرح سے ولیوں کے اندر ایک خاص چیزیں ہونی چاہیے پائی جاتی ہے، وہ پیدا ہوتے ہی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ چلنے لگا۔ جب 5 سال گزر جانے کے بعد ان کے والد اور والدہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عالم دین کے پاس لے جاتے ہیں رسم بسم اللہ خانے کے لیے، کہ کسی ایسے بزرگ سے، کسی ایسے عالم سے بسم اللہ پڑھوایا جائے شروع میں، تاکہ آگے بڑھ کر کے یہ اور اچھا کام کرے، نیک عمل کرے، اللہ اور اس کی رسول کے شریعت کا پابند رہے، ان کے فیض و برکات میرے بیٹے کو حاصل ہو۔ جب لے کر کے گئے 5 سال کی عمر میں، تو جیسے ہی انہوں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھایا، اس کے بعد سے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ الحمد سے پہلا پارہ سے جو شروع ہوئے پڑھنا جو چالو کیا، اس وقت جب پڑھنا چالو کیا تو پہلا پارہ پڑھا، دوسرا پارہ پڑھا، عالم دین دیکھ رہے، سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 1 پارہ یاد ہوگا، ہو سکتا ہے دوسرا پارہ یاد ہوگا، ہو سکتا ہے 3 پارہ یاد ہوگا، یہاں تک کہ انہوں نے کم و بیش 15 سے 18 پارہ پڑھ ڈالی۔ اب جب 18ویں پارہ پر جا کر کے غوث پاک رک جاتے ہیں، تب وہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر رک کیوں گئے، اور پڑھو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا، جب میں ماں کے مادر شکم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں، میری والدہ اس میں کہیں حفظ کر لیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں کے شکم میں آدھا حافظ کرنا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں اور باپ کا سب سے بڑا ہاتھ اپنے بال بچوں کی تربیت کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مکتب یا مدرسہ یا اسکول یا کالج اگر کوئی ہوتا ہے تو بچوں کا وہ گھر ہوتا ہے، ماں کا گود ہوتا ہے۔ یہاں سے تربیت ملتی ہے، یہاں سے ہم اور آپ اپنے بال بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے بڑوں سے بات کرنی چاہیے، چھوٹوں سے بات کرنی چاہیے، بڑوں سے عزت سے پیش آنی چاہیے۔ یہ تربیت ہمارے اور آپ کے گھروں سے اپنے بال بچوں کو خود دیں۔ جب آپ اپنے بال بچوں کو خود اپنے گھروں سے تربیت دیں گے تو جا کر کے آپ کے بال بچے کل جب عمر تک پہنچیں گے، ایک سٹیج میں پہنچیں گے، تو آپ اس وقت اپنا سر اونچا کر کے گلی اور محلے میں گھومو گے کہ میرا بچہ نام روشن کیا ہے، میری عزت کو بچا کر کے رکھا ہے، میرا نام خراب نہیں کیا ہے۔ آج کسی کا باپ، کسی کی ماں سر اونچا کر کے چلتی ہے تو اس کی وجہ ہے کہ اس کے اولاد حفاظت میں ہے، اس کے اولاد اچھے ہیں۔ جن کے اولاد اچھے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ سر اٹھا کر کے گھما کرتے ہیں۔ اور جب کسی کا بیٹا کوئی ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتا ہے، پروفیسر بن جاتا ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کر کے جب کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے اس کا بیٹا، تو اس کے ماں باپ فخر کے ساتھ سر اونچا کر کے گھوما کرتے ہیں، میرا بیٹا ماسٹر بن گیا ہے، انجینئر بن گیا، پروفیسر بن گیا ہے۔ لیکن یہ پڑھائی دنیا تک محدود ہے، لیکن جو مدرسہ سے بچہ پڑھ کر کے آتا ہے، دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، حافظ بن کر کے آتا ہے یا عالم بن کر کے آتا ہے، قاری بن کر کے آتا ہے، اس کے ماں باپ کا سر اونچا تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ پڑھائی دنیا تک محدود نہیں ہے، یہ پڑھائی ایک ایسی پڑھائی ہے جو ماں باپ کو کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب بیٹا اس کا حافظ ہوگا، بیٹا اس کا عالم ہوگا، تو اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے بخشش کروائے گا، اے
دے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس عالم دین کے بات پر، اس کے بیٹے کے بات پر، حافظ قرآن کے بات پر آ کر کے اس کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دے گا. تو دینی تعلیم بہت ضروری ہے. دینی تعلیم اتنی ضروری ہے جب آپ دینی تعلیم سیکھتے ہو اور اس پر عمل کرتے ہو تو دنیا میں بھی ثواب ملتا ہے، اور جب یہاں سے آپ چلے جاؤ گے تو یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ کا ثواب جاری رہے گا اور ثواب ملے گا. دینی تعلیم پر کرنے پر بھی ثواب ہے، اور کسی کو بتانے پر بھی ثواب ہے، اس کے اوپر عمل کرنے پر بھی ثواب ہے. تو آپ کوشش کریں کہ غوث پاک کا بھی نعرہ لگائیں اور غوث پاک کے باتوں پر بھی عمل کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غوث پاک کے نام پر فاتحہ کرنا، میلاد خوانی کرنا، قرآن خوانی کرنا، لنگر کھانے کرنا یہ آسان ہے. غوث پاک کے باتوں پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے، اور سب سے بڑا غلام وہی ہے جو غوث پاک کی باتوں پر عمل کرتا ہے. اس کی باتوں پر جب آپ عمل کرو گے تو کل قیامت کے دن میں غوث پاک آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کراتے ہوئے نظر آئیں. دعا ہے کہ ہم تمام حاضرین کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عرس مقدس کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو بھی معاف عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو بھی اہدنا صراط المستقیم پہ چلائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.